إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ بات بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، یہودیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے عیب یاد دلا رہا ہے کہ پیچھے تم نے کیا کیا کیا، تو اسی میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے، اور سنو تو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا ہے ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم ہے دیتا ہے، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ پہلے یہود کی بے دینی کے چند عملی ثبوت دیے گئے تھے، اب توریت کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ توریت کے اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم توریت کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کے ملتے ہی انکار کر دیا۔ جیسے ہی اللہ نے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے ان کے پاس، انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کے احکام ان کے دل کے خلاف تھے، ان کے نفس کے خلاف تھے، تو فوراً انکار کر بیٹھے۔ اور اس کو منوانے کے لیے طور پہاڑ اکھیڑ کر تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے پورے پہاڑ کو اکھوڑ دیا اور ان کے سروں پر لا کر بلند کر دیا، اور کہا گیا کہ مانو، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہتے رہے کہ نافرمانی کریں گے۔ زبان سے تو کہہ دیا ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن دلوں سے انہوں نے توریت کو نہیں مانا۔ اب اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، پھر پہاڑ کیوں نہیں گرایا؟ کہ جب دل سے یہ مانی نہیں رہتے، صرف انہوں نے زبان سے کہا تھا، تو اللہ سب جان رہا ہے، تو اللہ نے پہاڑ کیوں نہیں گرایا؟ تو کہہ رہے ہیں چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ شریعت کا حکم دل سے نہیں لگے گا، دل میں تم کیا رکھے ہو؟ اگر تم ظاہر میں مسلمان دکھ رہے ہو تو مسلمان کہا جائے گا۔ اب تمہارے دل میں کیا نفاق بھرا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن جو ہے وہ جو ہے اندر سے حکم لگے گا کہ یہ اندر سے کیا تھا۔ یہاں پر ظاہر میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، تو عالم کہلایا جائے گا، متقی کہلایا جائے گا، پرہیزگار کہلایا جائے گا۔ اب وہ اکیلے میں یا دل میں کیا رکھا ہوا تھا، دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، اپنے ناموری کے لیے کر رہا تھا، اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ تو یہاں جو ظاہر آدمی بولے گا حکم اسی پر لگے گا، جو ظاہر میں کافر دکھے گا اسے کافر کہا جائے گا، جو ظاہر میں مسلمان دکھے گا اسے مسلمان کہا جائے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوگا جو ظاہر میں یہاں کافر دکھ رہا ہے وہ کافر نہ ہوگا بلکہ مسلمان ہوگا، قیامت کے دن مسلمانوں میں اٹھے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو یہاں بظاہر مسلمان دکھ رہے تھے لیکن قیامت کے دن وہ کافروں میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہاں ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ جو ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو کسی کے دل کے حالات نہیں معلوم، ہمیں حکم یہی ہے کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اسی پر عمل کیا جائے، اسی کے حساب سے شریعت کا حکم سنایا جائے گا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے ہی سے بچھڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے مست و سرشار تھے، یہ سب حرکتیں اس نشے کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دو کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے، تو اس ایمان کو دور سے سلام۔ ایمان ہونے کے باوجود بھی اتنی بری حرکتیں کر رہے ہو
تو ان سے کہہ دو اس ایمان کو دور سے سلام، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تمہارے دلوں میں تو تم نہ اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے نہ توریت کو جھٹلاتے۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا نہ کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے؟ جب تم نے اپنے نبی کی کتاب کو نہیں مانا تو آج قرآن کا انکار کرو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہارا یہ کفر و انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا ہے کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ تم فرما دو اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر ہو سچے، اور ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب سے جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ لوگ جو ہے کہتے تھے کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جنت کا حقدار نہیں ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہی کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی اس بات کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ تم ہی جنتی ہو، تم ہی جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو ایک بار دعا مانگو، یا اللہ تو ہمیں موت عطا فرما تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، بس اتنا کر لو۔ قرآن نے چیلنج کر دیا اور آگے فرما دیا اس کی آرزو نہ کریں گے، بتا بھی دیا، غیب کی خبر بھی دے دی کہ تم ان سے کہو کہ موت کی تمنا کرو، ان میں سے کوئی موت کی تمنا کرے گا ہی نہیں، کہے گا ہی نہیں یا اللہ تو ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ تم کہہ کے دیکھو۔ تو یہود اپنی مقبولیت اور محبوبیت کی گیت گایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، یا ہمارے لیے جنت ہی ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے ان خرافات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے تو ذرا موت کی التجا تو کرو، کیونکہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، اور خاص کر ان نبی آخر الزماں کے تشریف لانے اور اسلام کی اشاعت ہونے سے تمہارا اور بھی ناک میں دم آ گیا ہے، تو چاہیے کہ تم دارالمحن سے چھوٹنے اور دارالامن میں جانے کی دعا مانگو۔ تفسیر عزیزی نے بحقی کی روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع فرما کر فرمایا کہ اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو ایک بار کہو، ایک بار کہہ دو اللہم امتنا، یا اللہ تو ہمیں موت عطا فرما، بس ایک بار کہہ دو، اتنی بات۔ سرکار نے تمام یہودی علماء کو اکٹھا کرا اور کہا اپنے دعوے میں سچے ہو تو بس ایک بار اپنی زبان سے لفظ نکال دو، یا اللہ تو ہمیں موت عطا فرما۔ قسم رب کی جو بھی کہے گا وہ یہیں گلا گھونٹ کر مر جائے گا۔ سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہو، اور جس کی زبان سے نکل گیا وہ یہیں مرے گا ابھی۔ میرے نبی نے جب یہ فرمایا تو جانتے تھے یہ نبی ہیں، فوراً خاموش، بولتی بند ہو گئی کہ ایک بھی یہودی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں موت دے دے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جانتے تھے یہی نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں اور یہ سچے ہیں، اگر ہم نے اس وقت موت کی دعا مانگ لی تو یقیناً ہلاک ہو جائیں گے، وہ یہیں گلا گھٹ کر مر جائے گا۔ یہودی گھبرا کر انکار کر گئے۔ تب دوسری آیت اتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب تو کیا جیتے جی بھی دعا نہ کریں گے، اب تو نہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے، موت کی دعا کریں گے ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ غیب کی خبر سچی ہوئی کہ انہوں نے کبھی تمنائے موت نہ کی۔ تفسیر روح البیان نے حضرت نافع سے روایت کی کہ ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو تمنائے موت کرتا ہوں، میں کیوں نہیں مرتا؟ عبداللہ ابن عمر نے سنا تو فرمایا ارے جاہل، یہ ان علماء یہود کے لیے تھا جو جان بوجھ کر نبوت مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے۔ جو آیت اتری تھی یہ ان علماء کے لیے اتری تھی، وہ جانتے تھے خوب کہ توریت میں جو ہے
جتنی علامتیں نبی آخر الزماں کی ہیں وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، انہی کو جمع کر کے کہا گیا تھا کہ موت کی تمنا کرو، انہوں نے نہیں کی۔ اور جن کو اس وقت بارگاہ نبوت میں بلا کر کہا گیا تھا انہوں نے کبھی تمنائے موت نہ کی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک تم ضرور پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں ان کے بہت زیادہ سوچتے ہیں بس مرے نا، ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، جینے کی ہوس ان کو بہت ہے۔ اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے جو کہ کہیں 1000 برس جئیں اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا، اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور سزا جزا کو مانتے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ کہنا ہے مشرکین ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے یا جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، کچھ ہوگا۔ وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی ہے، جتنے مزے کرنا ہے یہی کر لو۔ اور وہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگانی نہیں بلکہ محض پناہ ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی بہشت ہے۔ اگر وہ اس زندگی پر حرص کریں تو بجا ہے، لیکن یہ یہودی جو اپنے کو اہل کتاب کہیں وہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں نہ دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں، تو وہ زندگی کی تمنا رکھیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہ تو یہ سمجھنا ہے جو ہے یہی ہے۔ لیکن اے یہودیوں، تم تو مانتے ہو کہ ہاں اللہ کے یہاں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے، تو تمہارا یہ عقیدہ ہونے کے باوجود تم کیوں زندگی کے اتنے حریص ہو؟ تمہیں کیوں جو ہے زندگی اتنی پیاری ہے اور موت سے اتنا خوف ہے؟ تو اہل کتاب بھی ہو، سزا جزا کا اقرار کرنے والے ہو، جنت کو اپنی جائیداد ماننے، اپنے کو خدا کا بیٹا جانے، ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ انہیں دوزخ صاف نظر آ رہا ہے۔ ان کو اپنے کرتوت کی سزا کا پورا یقین ہے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں، ہر وقت زیادت عمر کی فکر میں لگے رہتے ہیں، شفا حاصل کرنے کے لیے حرام حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر بیماری ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، بس یہ ہے کہ ہاں یہ فائدہ کرے گی تو وہ کھا جاتے ہیں اس کو، چاہے حرام ہو یا حلال ہو، اس سے مطلب نہیں ہے انہیں۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں جو ہے ہمارا فلاں مرض صحیح ہو جائے گا تو انہیں اسے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ حرام حلال اس میں کچھ نہیں دیکھتے۔ ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والے، ہر جادوگر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ تم فرماؤ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا یا جبریل کا دشمن ہوگا، جبریل کا نام خاص کر کے الگ لیا، اور میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور جو رسولوں کا دشمن ہوگا تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ اللہ کہنے سے صرف کام چل جائے گا اور اللہ والوں کی دشمنی کرو گے، نہیں، جو اللہ والوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا۔
یہاں جبریل علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ تو کہنا ہے تفسیر کبیر و عزیزی و روح البیان وغیرہ نے طبرانی اور بحقی مسند امام احمد وغیرہ سے روایت کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو فدق کے ایک یہودی کی جماعت اپنے سردار عبداللہ ابن سوریہ کو لے کر امتحان کی غرض سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ یہ یہودی اکٹھے ہوئے کہ چلو ان کے امتحان لیتے ہیں، اگر یہ آخری نبی ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں جو ہمارے توریت میں ذکر ہیں، اگر آخری نبی ہوں گے تو سب صحیح بتائیں گے۔ ابن سوریہ بولا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی چند علامتیں لکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں۔ فرمایا تحقیق کر لو۔ سرکار نے فرمایا تحقیق کرو، تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے اس کے ذریعے۔ وہ بولا بتائیے آپ کے سونے کا کیا حال ہے، آپ کیسے سوتے ہو؟ ان کی توریت میں نبی آخر الزماں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کیسے سوتے ہیں، تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، یہ بتائیے آپ سوتے کیسے ہو؟ فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہمارا دل ہر وقت بیدار رہتا ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی ہم سب کچھ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ کہا تو بولا آپ نے سچ کہا، آخری نبی کی یہ علامت ہے، یہ توریت میں یہ علامت لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخری نبی جو ہوں گے وہ آنکھیں ان کی ضرور بند ہوں گی لیکن دیکھیں گے سب، دل ان کا بیدار ہوگا۔ پھر بولا اچھا چند باتیں اور دریافت کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا پوچھو۔ پوچھا کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ ماں کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کے؟ اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی دیکھو تو ماں کی صورت میں بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہے تب بھی ماں کی صورت پہ آ جاتا ہے، کبھی باپ کی صورت، کبھی ماں کبھی باپ کی صورت کیوں آتی ہے؟ فرمایا کہ بچہ ماں اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے، مگر ان میں سے جس کی منی اوپر رہے یا جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہو یا جس کی منی زیادہ اور غالب ہو، بچہ اسی کی شکل پر پیدا ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر آج کے؟ یہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں، دیکھیے اب اس وقت تو کہیں اتنا تھا بھی نہیں، آج سائنس اتنا آگے بڑھ گیا، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بچہ کیوں ماں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کبھی باپ کی اختیار کرتا ہے۔ بولا بہت ٹھیک، اچھا بتائیے بچے کا کون سا عضو ماں کی منی سے بنتا ہے اور کون سا عضو باپ کی منی سے؟ فرمایا ہڈی اور پٹھے باپ کی منی سے اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن ماں کی منی سے۔ تب بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہابیوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، انہیں نہیں دکھتا اس وقت کون سی مشینیں چلی تھی، کون سی ڈاکٹری میرے نبی نے پڑھی تھی؟ یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ بولا بالکل سچ ہے، اچھا بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت، بعض روایات میں ہے کہ اور زمین کی روٹی۔ بولا ٹھیک ہے، بتائیے اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے تو کہہ دیتا آپ نے تو کتاب میں پڑھ لیا ہوگا، توریت وغیرہ میں تو آپ جواب دے رہے ہو، لیکن وہ جان رہا تھا میرے نبی کا جو ہے بظاہر امی ہونا یہ ایک خوبی تھی کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا اور سارے سوالاتوں کے جواب دے رہے تھے۔ بتا اس کی دلیل ہے کلی کہ ہمارے وہ نبی تھے، کوئی توریت نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، بظاہر کوئی کتاب نہیں پڑھی اور ساری کتابوں کے جواب دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر کون سی غذا حرام کی تھی اور کیوں کی تھی؟ فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ آپ نے نظر مانی کہ خداوند اگر مجھے اس بیماری سے نجات ملے تو میں اپنے مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے پر حرام کر لوں گا۔ بولا آپ کی تمام باتیں بالکل سچ ہیں، بالکل صحیح بتا رہا ہے آپ، بس ایک بات اور بتا دیجئے تو میں اپنی جماعت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب آخری بات پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے بتا دی وہ بھی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ وحی لے کر کون آتا ہے آپ کے پاس؟ آپ کا رفیق و غمگسار کون فرشتہ ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل۔ جب یہ کہا تو کیا بولا؟ یہی سارے پیغمبروں پر وحی لاتے تھے اور یہی ان کے بھی رفیق تھے۔ بولا بس ہم ایمان نہ لائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ بولا کہ جبرائیل تو یہودیوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تمہارے پاس وہ کوئی اور لے کر آتا، وہی میکائیل لے کر آتے، اسرائیل لے آتے تو ہم ایمان لے آتے،
جبرائیل وہی لا رہے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو جو ہے جبرائیل کو دشمن کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جو جبرائیل کا دشمن وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو جو اللہ والوں سے دشمنی لے گا یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ اللہ کہہ کر جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ جسے محبوب رکھتا ہے اس سے جو دشمنی کرے گا تو وہ اللہ سے دشمنی بول لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جو کسی ولی سے دشمنی لے گا اس کا رب سے اعلان جنگ ہے۔ فرمایا کیوں؟ بولا کہ جبرائیل تو یہود کا پرانا دشمن ہے، اگر میکائیل قرآن لائے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ فرمایا اس نے تم سے کیا دشمنی کی؟ سرکار نے فرمایا کیا دشمنی کر دی جبرائیل نے تم سے، یہ تو بتا دو۔ بولا ایک دشمنی نہیں، 20 رسالت ہمارے خاندان میں تھی، اب انہی نے یہ عہدہ بنی اسماعیل کو دے دیا۔ پہلے بات تو یہ کہ ہمارے خاندان میں نبی ہو رہے تھے، اب یہ بنی اسماعیل میں آپ کو بنا دیا نبی، تو آپ کے پاس وہی لے کر آ گئے، پہلی دشمنی تو یہی کر دی۔ ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب لانے والے یہی حضرت ہیں۔ کبھی جو ہے پوری بستی کو قوم لوط کی اٹھا کر آسمان پہ جا کے پلٹ دیا، جہاں بھی اللہ کا عذاب آیا جبریل امین لے کر کے آئے تو کہا یہی تو ہیں جو سب اللہ کا عذاب لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا بخت نصر عراق میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا اور فلاں جگہ پر رہے گا، وہ بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو تباہ اور غارت کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے چند قاتل وہاں بھیجے تاکہ کسی ترکیب سے قتل کر دیں۔ انہوں نے اس بچے پر قابو بھی پا لیا تھا، جس بچے کا ذکر تھا وہ مارنے جا رہے تھے، مگر انہی جبرائیل نے اسے بچا لیا۔ یہی آ گئے تھے بچانے، انہوں نے بچا لیا، جس پر اسی بخت نصر نے ہماری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن کون ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو جبرائیل کا دشمن وہ خدا کا دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ ابن سوریہ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے اور نہ آپ پر کوئی ظاہری آیت اتری جسے ہم دیکھتے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ہم نے تو روشن آیتیں اتاری ہیں، تم نہیں مان رہے ہو تو کیا کریں؟ قرآن کی آیتیں کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہیں، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک رپورٹ دیکھی تھی، کوئی عورت ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، اب وہ عمرے کے لیے گئی ہے، ہندو تھی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسی کتاب کو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو اسلام کی حقانیت پورے دنیا میں پھیل جائے، اور وہ کتاب قرآن ہی ہے۔ اگر قرآن کو لوگ سمجھ کر پڑھیں، جب لوگ میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ مسلمانوں کے لوگ خلاف ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کو کون سی بات ہے جو لوگ ڈر رہے ہیں اور جو ہے لوگ اتنے خلاف ہو رہے ہیں؟ حکومت ان کے خلاف ہو رہی ہے، ان کی پابندیاں، لوگ ان کے شریعت کے احکام پر پابندی لگا رہی ہے، آخر قرآن میں ایسا کیا ہے؟ کہا جب میں قرآن پڑھنے بیٹھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں روشن آیتیں موجود ہیں، یعنی کتنے کافر پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر کو ہی دیکھ لو، ہمارے نبی کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے اور قرآن کی آیت جو کان میں پڑھی تو فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن وہ ہے کہ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے صحیح سے دل سے تو یہ خود اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اسے پڑھیں تو، اسے سمجھے تو کہ اس میں کہاں کیا لکھا ہے، لیکن نہ جو بغض و حسد اپنے دل میں رکھ کر پڑھے گا تو وہ کبھی نہیں، اور جو پڑھنے کی نیت سے پڑھے گا کہ لاؤ دیکھیں اسلام کو سمجھیں، تو یقیناً یہ قرآن اسے ہدایت دے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گا۔ کوئی بھی کافر پڑھ کے دیکھے اس نیت سے کہ لاؤ اسلام کو سمجھ کے تو دیکھیں، اور جب قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کے دل کے سارے میل کو مٹا دے گا اور نور ایمان سے اس کا دل چمکنے لگے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔